اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مصر کی سرزمین پر ایک ایسا انوکھا لرزہ خیز اور الجھا ہوا مقدمہ سامنے آیا تھا جسے سن کر بڑے بڑے قاضی علماء اور قبائلی سردار بے بس ہو گئے۔ ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پیش ہوا اور کانپتی آواز میں کہنے لگا: اے سلطان معظم، ایک درندہ صفت انسان نے میری بیوی کے ساتھ میرے سامنے ظلم کیا، میرے بے بسی کا تماشا بنایا اور پھر مجھے تلوار کی نوک پر قسم کھلوا دی کہ اگر میں نے کسی کے سامنے اس کا نام لیا تو میری بیوی مجھ پر حرام ہو جائے گی۔ نوجوان کی آنکھوں میں درد، دل میں طوفان اور زبان پر بے بسی تھی۔ اس نے سلطان سے کہا: حضور، وہ مجرم میرے سامنے گھومتا ہے، میری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ خود ہی ایسا راستہ نکالیں کہ وہ ظالم بے نقاب ہو جائے۔ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، مگر میری قسم بھی نہ ٹوٹے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر گہرے سوچ میں ڈوب گئے۔ خیمے میں مکمل خاموشی تھی، ہر آنکھ سلطان کی طرف لگی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ چند دموں بعد سلطان نے ایسا فیصلہ سنایا، ایسی تدبیر کی کہ مجرم خود بخود بے نقاب ہو گیا اور پورا قبیلہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ کیسا فیصلہ تھا! سلطان نے ایسا کیا حکم دیا جس سے گواہی کے بغیر سچ سامنے آ گیا۔ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں، یہ فہم، بصیرت اور الہام کا وہ تاریخی لمحہ تھا جو آج بھی تاریخ کی رگوں میں دھڑکتا ہے۔ دوستو، مصر کی سرزمین پر قاہرہ سے کافی دور ایک مضافاتی وادی میں ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا۔ یہ قبیلہ محض 500 خیموں پر مشتمل تھا، لیکن اس کی سادگی میں وقار اور اس کے نظام میں عدل و انصاف کی جھلک نمایاں تھی۔ اس قبیلے کا سردار نہایت باہمت، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ اس کے دور حکمرانی میں ظلم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لیے ایک قاضی مقرر کیا تھا جو نہایت دیانت دار، عقل مند اور نڈر انسان تھا۔ قاضی کا کردار اس چھوٹے سے قبیلے میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند تھا۔ وہ امیر غریب میں فرق نہیں کرتا تھا، ہر معاملے میں انصاف کو مقدم رکھتا تھا۔ اگر کوئی جھونپڑی والے غریب کے خلاف خیمے میں بیٹھے رئیس کو قصوروار پاتا تو فیصلے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کرتا۔ اسی قاضی کی بدولت قبیلہ دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن ہو رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اطمینان اور چہروں پر سکون تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ قاضی جو برسوں سے لوگوں کو حق و باطل میں فرق بتا رہا تھا، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سانحہ قبیلے کے لیے گویا قیامت بن کر آیا۔ سردار گمسم بیٹھا رہا، جیسے وہ اپنے سائے سے بھی بے خبر ہو گیا ہو۔ قبیلے کے لوگ بے حد افسردہ تھے، کیونکہ ان کا انصاف کرنے والا ہاتھ اب دنیا میں نہ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سردی کا موسم تھا، دھوپ میں سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ سردار اپنے خیمے کے باہر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ اچانک قبیلے کے دروازے پر ایک اجنبی نبودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان خوبصورت عورت تھی اور وہ آدمی چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ سننے والوں کا دل دہل گئے۔ قبیلے کے سب لوگ خیموں سے باہر نکل آئے۔ سردار نے اسے بلایا اور کہا: کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا: سردار، میرے ساتھ قیامت ٹوٹ پئی ہے، وہ مجھے انصاف چاہیے۔ یہ سنتے ہی سردار کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بولا: اے بیٹا، انصاف انصاف تو قاضی دیتا ہے، اور قاضی تو اب ہمارے درمیان نہیں۔ میں سردار ہوں، میں حکومت کر سکتا ہوں، مگر انصاف دینا قاضی کا کام ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہمارے پاس نیا قاضی نہیں ہوگا، انصاف ممکن نہیں۔ یہ سن کر مجمع میں بے چینی پھیل گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے سوال ان سب کی آنکھوں میں ایک ساتھ لکھا ہو: اب کیا ہوگا؟ سردار کے مشیر بھی خاموش تھے۔ تبھی ایک بوڑھا بزرگ آگے بڑھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں برسوں کا تجربہ چمک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا: حضور، ایک تجویز ہے۔ کل صبح ہم سب قبیلے کے برکت والے دروازے کے باہر جمع ہوں گے۔ جو شخص اس دروازے سے سب سے پہلے گزرے گا، ہم اسے اپنا نیا قاضی مان لیں گے۔
جو صبح کے وقت اللہ کی طرف سے ہمارے در پر آئے وہ یقیناً نیکی کے لیے آئے گا۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا کیونکہ وہ دروازہ ان کا ماننا تھا کہ یہاں اس دروازے سے سب سے پہلے ایک بزرگ ولی اللہ گزرا تھا۔ سب نے اسباب نثار ہلایا، یوں طے پایا کہ اگلی صبح سورج نکلتے ہی قبیلے کی قسمت کا فیصلہ ایک راہ گزار کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگلی صبح تمام قبیلے والے جمع ہو گئے۔ سردی کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہر کسی کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان سادہ سے لباس میں ایک گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرا۔ قبیلے کے افراد اس کے سامنے آ گئے۔ اے نوجوان، کہاں جا رہے ہو؟ ایک شخص نے پکارا۔ نوجوان نے رک کر کہا، میں ایک مسافر ہوں، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، تم اس دروازے سے گزرے ہو جو ہمارے لیے برکت والا ہے۔ جو صبح سب سے پہلے اس دروازے سے گزرے ہم اسے اپنا قاضی مانتے ہیں۔ آج تم ہمارے قاضی ہو، تمہیں ایک مقدمہ سننا ہوگا، ہمارے درمیان انصاف کرنا ہوگا۔ نوجوان نے گردن جھکا کر لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہی تمہاری رضا ہے تو میں آج تمہارے درمیان عدل کروں گا، مجھے لے چلو۔ کسی کو علم نہ تھا کہ یہ سادہ لباس میں ملبوس شخصیت در حقیقت مصر کی سلطنت کا عظیم ترین بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جو بھیس بدل کر سفر پر تھے۔ نہ تو قبیلے والوں کو معلوم تھا، نہ ہی اس کا انداز و لباس ان بادشاہوں جیسا تھا جنہیں وہ کہانیوں میں سنتے تھے۔ مگر انصاف کا مگر قدرت نے آج اسے وہاں پہنچا دیا تھا جہاں انصاف کا تقاضا تھا۔ لوگ اسے ایک کمرے میں لے گئے جو عدالت کا درجہ رکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں بیٹھے اور بلند آواز سے کہا، بتاؤ کون ہے فریق، کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی جس کا نام خلیل تھا آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو کل خیمے کے دروازے پر تھی۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا، اپنا مسئلہ بیان کرو اور اپنا نام بھی بتاؤ۔ خلیل نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور میرا نام خلیل ہے، میں اسی قبیلے کا باسی ہوں، ایک عورت میری زوجہ ہے اور جو کچھ ہوا وہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے قبیلے سے باہر چلا گیا، میری بیوی پیچھے اکیلے تھی کیونکہ نہ ہی میرا اس دنیا میں باپ زندہ رہا نہ ہی ماں، اور ہماری شادی کو چند سال ہوئے اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں۔ سلطان معظم، میری بیوی کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ بازار چلی گئی۔ میں خود قبیلے سے باہر گیا ہوا تھا اور بازار میں جاتے ہی وہ ایک ایسے تاجر کے پاس جا پہنچی جو اندر سے مکمل شیطان تھا، شیطان نما درندہ تھا، ہرس اور ہوس میں ڈوبا ہوا۔ اس نے جیسے ہی میری حسین بیوی کو دیکھا، دولت کا گھمنڈ دکھاتے ہوئے فوراً کہہ دیا، میرے ساتھ ایک رات گزارنے کی کتنی قیمت لوگی؟ سلطان معظم، یہ الفاظ سن کر میری بیوی کا دل دہل گیا، وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے اسے گالیاں دیں جو اس وقت اس کا حق تھا، کیونکہ جس شخص نے زبان کی یہ بستی دکھائی وہ گالیوں سے بھی بدتر سلوک کا مستحق تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں جب شام کو گھر لوٹا تو اس کی آنکھوں میں غیر معمولی گھبراہٹ دیکھی۔ بارہا پوچھا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ سلطان، مجھے علم نہ تھا کہ وہ رات جو میری زندگی کی معمولی راتوں میں سے ایک لگتی تھی دراصل میرے لیے قیامت بن کر نازل ہونے والی تھی۔ ہمارے خیمے قبیلے کے دیگر خیموں سے تھوڑا الگ ہیں، رات کو وہاں مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا ایک نقاب پوش شخص خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے خنجر کی نوک پر مجھے باندھ دیا، میرے ہاتھ پیر رسیوں میں جکڑ دیے اور میں بے بس دیکھتا رہا کہ وہ درندہ میری بیوی کو برہنہ کر رہا ہے۔ سلطان معظم، وہ میرے سامنے میری بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں دیکھتا رہا، آنکھوں میں آگ تھی مگر ہاتھوں میں سکت نہیں۔ جب وہ اپنی ہوس پوری کر چکا تب اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور ہماری نظریں اس کے چہرے سے جا ٹکرائی۔ وہی بازار کا تاجر تھا، وہی بدبخت جو دن میں زنا کی پیشکش کر رہا تھا، اب رات کو اپنا ناپاک ارادہ پورا کر چکا تھا۔ میری بیوی چیخی، کانپتے ہوئے بولی،
اے ظالم، یا تو ہمیں قتل کر دے یا اپنی موت کا انتظار کر، کیونکہ کل قبیلے کا سردار تجھے سنسار کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے خنجر میری گردن پر رکھ دیا اور کہا، اگر تم یا تمہاری بیوی نے کسی کے سامنے میرا نام بھی لیا تو تمہاری بیوی طلاق ہو جائے گی۔ سلطان معظم، میری زمین قدموں سے کھسک گئی، میں نے اس کی آنکھوں میں موت دیکھی، اس کے الفاظ میں شیطانیت۔ میری بیوی نے مجھ پر زور دیا کہ میں اس کی بات مان لوں، کیونکہ اگر میں کچھ بولتا وہ ہمیں قتل کر دیتا۔ میں مجبور ہو گیا اور میں نے قسم کھا لی، ایسی قسم جو مجھے انصاف لینے سے روکتی ہے، جو میرے مجرم کو آزاد گھومنے دیتی ہے، اور مجھے سلطان معظم مجھے قید کر دیتی ہے میری ہی خاموشی میں۔ آج وہ تاجر میرے سامنے عدالت میں موجود ہے، مگر میں اس مجرم کو کہہ کر پکار نہیں سکتا، میں اسے مجرم نہیں ٹھہرا سکتا۔ میری زبان پر وہ زنجیر ہے جو اس کی دھمکی سے جڑی ہے، اگر میں بولوں تو میری بیوی حرام ہو جائے گی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ سلطان، اے قاضی، وقت میں اپنا دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا طریقہ نکالیں، کوئی ایسی تدبیر کریں، کوئی ایسا عدالتی کھیل کھیلیں، ایسا رچائیں جس سے میرا مجرم بے نقاب ہو، مگر میری زبان ہر قسم کا پردہ نہ اٹھے، اور میری بیوی، میری زندگی رہے۔ میں چاہتا ہوں انصاف، مگر اپنی ناموس کے دامن کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں سچ، مگر طلاق کی تلوار کے بغیر۔ سلطان معظم، کیا آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتے جس سے میں نہ قسم ٹوٹے، نہ خاندان بکھرے، اور نہ مجرم بچ نکلے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت قبیلے کے قاضی کے منصب پر فائز تھے، خیمے کے وسط میں خاموش بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک مقدمہ موجود تھا، ایسا مقدمہ جس میں انصاف اور وفاداری، شریعت اور جذبات، قسم اور قانون آمنے سامنے آ چکے تھے۔ قبیلے کے تمام لوگ ان کی طرف سوال بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ہر چہرے پر بے چینی اور تجسس نمایاں تھا کہ اب قاضی کیا فیصلہ کرے گا، کیسے کرے گا، کیونکہ نہ تو خلیل اور اس کی بیوی کسی مجرم کا نام لے سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی ظاہری گواہی یا ثبوت موجود تھا۔ مجرم جاتے وقت ہر نشان مٹا چکا تھا، کوئی ایسا سوراخ باقی نہ چھوڑا تھا جس سے اس کو پکڑا جا سکے۔ سب کچھ صاف، بے نشان اور بے صدا تھا۔ پھر خلیل نے قسم کھا رکھی تھی، ایسی قسم جو اس کی بیوی کی حرمت سے جڑی تھی، اور اس کی بیوی بھی طلاق کے ڈر سے خاموش تھی۔ ہر طرف سے دروازے بند دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تمام حالات سن کر صرف سلطان ہی نہیں، قبیلے کے سارے لوگ حیران و ششدر ہو چکے تھے۔ ایک عام انسان کی عقل اس الجھن کا کوئی راستہ نہ نکال سکتی تھی، لیکن دلوں میں ایک امید بھی زندہ تھی، ایک یقین جو برسوں کی روایت پر قائم تھا، کہ جو انسان صبح سویرے قبیلے کے برکت والے دروازے سے گزرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی روشنی، ایسی فراست، ایسی بصیرت ہوتی ہے جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ لوگوں کو یقین تھا کہ آج بھی وہی ہوا ہے، اور یہ اجنبی قاضی بھی کوئی عام شخص نہیں، وہ عام لباس پہننے والا سادہ انسان ضرور ہے، لیکن اس کے فیصلوں میں اللہ کی حکمت چھپی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے کے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تم سب خیمے سے باہر جاؤ، یہاں صرف وہ تاجر خلیل اور اس کی بیوی موجود رہیں گے۔ قبیلے کے لوگ آہستہ آہستہ خاموشی سے باہر نکل گئے، جیسے سب کو معلوم تھا کہ اب کچھ خاص ہونے والا ہے۔ خیمے میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا، صرف 3 افراد کی سانسوں کی آہٹ باقی رہ گئی۔ سلطان نے خلیل کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، تم مجرم کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، مگر اپنی قسم کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے سکتے۔ تمہاری بیوی بھی بول نہیں سکتی، مگر میں قاضی ہوں اور میرا فرض ہے کہ سچ تک پہنچوں۔ خلیل نے سر جھکا کر کہا، حضور یہی سچ ہے، لیکن آپ تو مسافر ہیں، آپ نے اسے دیکھا تک نہیں، نہ آپ قبیلے کے لوگوں کو جانتے ہیں، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ سلطان نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پہچاننا انسان کا حق نہیں، حق کا کام ہے، اور اگر نیت سچ ہو تو اللہ خود راستہ دکھا دیتا ہے۔ تم بس ویسا کرو جیسا میں کہتا ہوں۔ خلیل نے گردن اٹھا کر کہا، حضور حکم کرے، میں تیار ہوں۔ سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں قبیلے کے تمام مردوں کو ایک قطار میں کھڑا کروں گا،
میں ایک ایک کے سر ساری یا کندھے پر ہاتھ رکھوں گا۔ جب کوئی بے گناہ آئے تم فوراً کہے ہوگے یہ نہیں، لیکن جب وہ شخص آئے جسے تم پہچانتے ہو تمہیں کچھ نہیں کہنا، نہ ہاں نہ نہ مکمل خاموش۔ آپ نے مکمل خاموشی رکھنی ہے، یوں تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور مجرم کا پتہ بھی چل جائے گا۔ خلیل چند لمحے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھتا رہا، پھر جیسے کسی نے اس کے دل کے دروازے کھول دیے ہوں اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ حضور، آپ کی تدبیر نے مجھے حوصلہ دے دیا۔ وہ نوجوان جس کی آنکھوں میں اب بھی صدمے کے آثار تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا، حضور میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا رتبہ رکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں۔ آپ کی فراست، آپ کی حکمت اور آپ کا وقار بتاتا ہے کہ آپ ان بستیوں میں سے ہیں جو صدیوں بعد زمین پر آتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قبیلے کے تمام مردوں کو ایک بار پھر خیمے میں بلایا جائے۔ جب سب حاضر ہو گئے تو سلطان نے انہیں قطار میں کھڑا کروایا جیسے پہلے طے ہوا تھا۔ اب ایک ایک مرد کی طرف بڑھتے، اس کے کندھے پر یا سر پر ہاتھ رکھتے اور ہر بار خلیل سے سوال کرتے، کیا یہ تمہارا مجرم ہے؟ خلیل ہر بار صرف الفاظ میں کہتا، نہیں یہ نہیں۔ یہ عمل جاری رہا اور ہر گزرنے والے کے ساتھ خیمے میں سناٹا گہرا ہوتا گیا۔ ہر شخص کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ آخر کار جب سلطان نے ایک نوجوان پر ہاتھ رکھا اور وہی سوال کیا تو خلیل خاموش ہو گیا۔ نہ اس نے حسبات میں کچھ کہا نہ انکار کیا، صرف ساکت کھڑا رہا۔ بس یہ لمحہ وہ تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لی اور گہرے اطمینان سے فرمایا، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ ہے مجرم۔ پورا خیمہ حیرت و عقیدت سے بھر گیا۔ خلیل کی قسم بھی برقرار رہی اور مجرم بے نقاب ہو گیا۔ سلطان کی حکمت نے ایک ناممکن مسئلے کو ممکن بنا دیا۔ لوگوں کے دل میں اس وقت صرف حیرانی نہیں بلکہ عقیدت بھی جاگی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی کسی خاص ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قبیلے کے سامنے سنگسار کیا جائے۔ یہ نہ صرف زنا کا مرتکب ہے بلکہ امانت اور حرمت کی توہین کا مجرم بھی ہے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی قبیلے کے لوگ آگے بڑھے اور شریعت کے مطابق مجرم کو پتھر مارے گئے۔ چند لمحوں میں وہ اپنے انجام کو پہنچا اور عدل قائم ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ختم ہوا اور سلطان اپنی روانگی کی تیاری کرنے لگے تو قبیلے کے سردار اور دیگر بزرگوں نے ادب سے عرض کیا، اے مسافر، ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مگر ہم یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس دروازے سے جو بھی صبح کے وقت داخل ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تب اپنے وقار بھرے لہجے میں فرمایا، تمہارا انداز درست تھا۔ تمہارے درمیان جو قاضی بن کر فیصلہ سنانے آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سرزمین کا حکمران، تمہارا خادم سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سننا تھا کہ قبیلے کے ہر فرد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب کے چہروں پر حیرت، خوشی، عقیدت اور فخر کے ملے جلے جذبات تھے۔ لوگ نعرہ زن ہو گئے، اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد۔ خیمے میں جذبات کا طوفان برپا ہو گیا۔ قبیلے والوں نے سلطان کو بڑے احترام سے کھانا پیش کیا اور ان سے گزارش کی کہ کچھ دیر اور قیام کریں۔ سلطان نے شکریہ کے ساتھ مہربانی قبول کی اور اگلی صبح روانگی سے پہلے شاہی فرمان جاری فرمایا، اس قبیلے میں ایک علم و ادب والا قاضی تعینات کیا جائے جو یہاں کے معاملات کو شریعت اور انصاف کے مطابق دیکھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گئے اور یوں یہ واقعہ تاریخ کا ایک ایسا سنہری باب بن گیا جسے آج بھی لوگ عقیدت، حیرانی اور فخر سے یاد کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ہمیں اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے، جب انسان کا ہاتھ بندھا ہو، زبان مجبور ہو اور راستے بند ہوں تو نیت کی سچائی اور عقل کی روشنی اللہ کی مدد کو لے آتی ہے۔ انصاف صرف آواز سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی بھی مجرم کو بے نقاب کر دیتی ہے۔